رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ بات ہے ترتیب ایسی بنی کہ تمام اس زمانے میں جو سربراہان مملکت تھے ان کے نام خطوط بھیجے، اور جو بڑی بڑی سپر طاقت تھے ان کے بادشاہوں کے نام بھی، شاہ قیصر کے نام، شاہ کسریٰ کے نام، شاہ نجاشی کے نام خطوط لکھی، صحابہ کو بھیجا۔ اور اپنی زندگی ہی میں معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف 1 سال کے لیے، اور ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر کو 1 سال کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بھیجا، اور اسامہ کا لشکر ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف بھیجا، 10,000 کا لشکر اپنی مرض الوفات کے اندر۔ پھر اس ذمہ داری کو نائبین نے بھی آگے بڑھایا بحیثیت نائب ہونے کے، خلیفہ اور جانشین ہونے کے۔ تو صدیق اکبر کے دور میں سیرت میں دیکھیں گے کہ عراق اور ایران کی طرف اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتیں روانہ ہوئی، اور دور فاروقی کے اندر بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، 3 بر اعظموں تک جہاں آبادیاں تھیں روانہ تھیں۔ اس وقت امریکہ یورپ میں اتنی آبادی نہیں تھی تو وہ تھوڑا خالی تھا، ان علاقوں میں گئے۔ اور دور عثمانی کے اندر 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین کا دائرہ وسیع ہوا۔ پھر امیر معاویہ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں 64 لاکھ 84 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین کا دائرہ وسیع ہوا۔ تو آج یہ محنت اسی کو سامنے رکھ کے ہو رہی ہے پورے عالم میں۔ چنانچہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر نظام الدین کے اندر جو ہے ہر 3 مہینے پر سیمائی مشورہ ہوتا ہے۔ سیمائی مشورہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، سہ کہتے ہیں 3، سیمائی تو فارسی ہے نا تھوڑا سا، تو 3 مہینے تھی، تو وہ اب عالمی مشورے کی شکل اختیار کر گیا۔ ابھی تک تو ملکی ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ ملکوں سے لوگ آتے ہیں۔ گزشتہ بھی امریکہ سے، ملیشیا سے، عرب علاقوں سے، افریقہ سے، سیلون سے لوگ آئے۔ اب اس مرتبہ جو ہے ساؤتھ پیسیفک کے لوگوں کو بلائے گئے، جہاں ابھی ہمارا سفر ہوا۔ ساؤتھ پیسیفک کہتے ہیں جنوبی بحر الکاہل، اس طرف جو علاقے ہیں جس میں فیجی ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، جزائر سولومن ہے، اور بہت سارے جزائر ہیں۔ 300 جزائر تو اس کے فیجی کے اطراف میں ہیں، 600 جزائر اور اطراف میں ہیں، 900 جزائر ہیں، جس میں 100 جزائر ایسے جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ وہاں بھی جماعتیں ماشاءاللہ جزیروں میں جا رہی ہے، کشتیوں سے، پلین کے ذریعے سے۔ اور فیجی تو ایسی جگہ ہے جہاں سے پہلی سورج کی کرن نکلتی ہے، وہیں سے پہلی اذان شروع ہوتی ہے، یعنی گویا دنیا کا انتہائی مشرقی علاقہ ہے۔ تو یہ سیمائی مشورے میں پورے عالم کے تقاضے آتے ہیں، کم سے کم 10 تقاضے سے کم نہیں ہوتے ہیں، اور 10 ہی تقاضے ملکی بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا ہر سیمائی میں 20 تقاضے آتے ہیں، اور سال بھر میں کتنے ہو جائیں گے؟ 80، 4 مشورہ ہوتا ہے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ تقاضے سارے ملک کے صوبے کے لوگ آتے ہیں، ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ پھر وہ حلقہ لگا کے اپنے اپنے صوبوں سے نام پیش کرتے ہیں کہ ان تقاضوں پہ کون ساتھی کو بھیجا جائے، تو پھر اس میں نام دیے جاتے ہیں۔ پھر جو مشورہ ہوتا ہے حضرت کے سامنے، تو سارے نام پیش ہوتے ہیں، فلاں صوبے سے اس تقاضے پہ یہ نام آئے ہیں، یہ نام آئے ہیں۔ تو پھر ہر صوبے سے ایک آدمی، 5 آدمی کی جماعت، 4 آدمی کی جماعت بنتی ہے۔ بعض جماعتیں 1 مہینے کے وقت کی ہوتی ہے، بعض 40 دن کی ہوتی ہے، پھر وہ تقاضوں پہ جاتی ہے۔ تو ہمارا بھی طے ہو گیا آپ حضرات کی دعا سے، اللہ کے فضل سے، فیجی اللہ نے کر دیا ایزی، تو چلے گئے فیجی۔ بندہ تو نیت کرے، باقی اللہ کرتے ہیں۔ ایسی مجمع میں ایک کارگزاری سنا رہے تھے کرنل امیر الدین صاحب، کہا کہ اس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں مشرق کی طرف بھی پہنچایا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کی طرف بھی پہنچایا جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ تو اسی وقت میں نے بھی نیت کر لی، اللہ جب تم ان کو پہنچا سکتے ہو تو مجھے بھی پہنچا دو۔ تو چند سالوں کے بعد مغرب چلے گئے، اقبال سر بھی گئے تھے 1 سال کے لیے، سان فرانسسکو اور وہ کیا بولتے لاس اینجلس، اور پھر 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، فیجی بھی چلے گئے، مشرق مغرب بھی۔ تو نیت کرنے میں اپنا کوئی گھاٹا نہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں نیت کرو گے تو نیت سے کی وجہ سے جو ہے بہت اجر بڑھ جاتا ہے۔ نیت المومن خیر من عمل۔
تو وہاں مشورے سے طے ہوا چلے گئے، اور آگے چونکہ ویزا ہمارے پاس نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا بھی تھا، تو یہاں ہم نے پیش کر دیا تھا کہ آگے جو تقاضا ہے تو اس میں بھی نام ڈال دیا جائے، تو اس تقاضے کے لیے بھی قبول ہو گئی۔ تو جو ہمارے ساتھ جماعت گئی تھی وہ تو واپس آ گئی، میں وہیں فیجی رک گیا، پھر فیجی کے ایک ساتھی کے ساتھ آکلینڈ چلے گئے، نیوزی لینڈ۔ تو یہ اصل میں پورے عالم میں یہ ترتیب بنی ہوئی ہے نظام الدین سے، کیونکہ پورے عالم کو سامنے رکھ کے مشورہ ہوتا ہے، اسی لیے وہاں جانا چاہیے، اپنی فکر عالمی وہاں جانے سے بنے گی۔ ہم جاتے نہیں، اس لیے فکریں اپنی علاقے تک محدود رہتی، تو وہاں پر یعنی پورے عالم کو سامنے رکھ کے مشورہ ہوتا ہے۔ تو یہ طے ہے پورے عالم کی سطح پہ کہ جتنے بھی تقاضے آئیں تو ایک سال تو خود وہاں کے کام کرنے والے پرانے ساتھی وہ اس تقاضے کو پورا کریں، جو ان کے جوڑ ہے، اجتماعات ہیں، خود سفر کریں ذمہ دار وہاں کی، اور ایک سال یہاں نظام الدین سے 5 کی جماعت آئے گی، وہ اور مقامی لوگ مل کر سفر کریں۔ تو اس مرتبہ ہمارا سفر ایسا ہی تھا کہ اس میں مقامی لوگ بھی اور ہماری جماعت دونوں شریک رہے، اور پورے فیجی جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، بہت بڑا نہیں ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 300-400 دائیں بائیں جو بولتے ہیں نا وہ اس کا رینج ہوگا، تو اس میں جو ہے 11 علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جوڑ کیے، پوری جماعت نے سفر کیا پورے ملک کا، اور ہر جگہ جو ہے احباب جمع ہوئے، اور جو مجلسیں نظام الدین سے بتائی جاتی ہے، کارگزاری ہے، مستورات کا کام ہے، اسی طریقے سے علماء کا جوڑ ہے، اور اسی جوڑ میں ضرورت پڑتی ہے تو عصری اور دینی طلبہ کا بھی جوڑ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہر جگہ جوڑ کارگزاریاں ہوئی، جماعتیں نکلی۔ اب وہاں ایسا ہے کہ جماعتیں مجمع تو چونکہ آبادی بھی کم ہے، تو وہاں کے حساب سے جو مجمع آتا ہے وہ 1000 بھی اگر جمع ہو گیا تو وہ لاکھ کے برابر ہے، تو فیجی کے اندر 1000-1200 لوگ جمع ہوئے، جماعتیں بھی نکلی، ان کو کچھ ملک دیے گئے۔ فیجی اصل میں 1880 میں انگریز حکومت جو یہاں تھی وہ ہندوستانیوں کو وہاں لے کر گئے، کیونکہ وہاں کے جو مقامی کیبوتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذرا سا محنت میں کمزور ہے، تو یہاں سے ہندوستان سے لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کام لینا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی 100 سال پہلے سے 1880 سے لے کے 1936 تک بہار یوپی کے مسلمانوں کو انگریزوں نے وہاں بھیجا، انہی کی نسل ہے فیجی میں، اور کچھ وہاں کے مقامی ہے، کچھ کرسچن ہے، جس کی وجہ سے اردو زبان بھی ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں، اور اچھا خاصا جو ہے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی یوپی کی زبان جس کو بھوجپوری کہتے ہیں وہ زبان۔ تو تقریباً 22 دن ہمارا اس ملک میں سفر ہوا، جماعتیں نکلی، اجتماعات ہوئے، لوگ جڑے اور لوگ متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نیوزی لینڈ جو ہے، جو 3 گھنٹے کا سفر ہے فلائٹ سے، آکلینڈ اس کا کیپٹل ہے، وہاں جوڑ تھا، تو 15 دن کا موقع ہم کو وہاں ملا۔ پھر وہاں دوسری جماعت آ گئی ہمارے نظام الدین کے احباب کی، مرسلین بھائی، ڈاکٹر شفیع اللہ صاحب تامل ناڈو، مولانا فاروق صاحب ممبئی، اور ایک مفتی ساجد صاحب ہاٹا، ان 4-5 آدمی پھر پورے ملک کا سفر کیا۔ وہ بھی خاصا لمبا سفر ہے، ویلنگٹن جو ہے تقریباً 1000 کلومیٹر، وہاں سے اور 1000 کلومیٹر ساؤتھ ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے ویلنگٹن تک سفر کر کے، جو بھی ہیملٹن ولنگٹن بہت سارے شہر ہیں، اس میں اجتماع کی محنت، دعوت، ملاقاتیں، تشکیلیں، پھر اس کے بعد آکلینڈ میں ایک بڑا ہال کرائے سے لے کر، نہیں ایک اسکول ہے مدینہ اسکول، وہاں یہ اجتماع ہوا۔ ایئرپورٹ کی مسجد بھی کافی بڑی ہے، لیکن چونکہ وہاں انتظامات کی کمی کی وجہ سے اسکول میں اجتماع ہوا، اور سردی وہاں پر زیادہ ہوتی ہے تو قیام مسجد میں ہو جاتا تھا، باقی سارا دن بھر کا نظام جو ہے وہ پنڈال کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کہ سردی نیوزی لینڈ میں زیادہ ہے، تقریباً ویلنگٹن میں 4 ڈگری تھا، یعنی 4 سے اور نیچے آتا تو برف ہو جائے، کیا ٹھنڈی بہت ہے نیوزی لینڈ کے اندر۔ تو 15 دن کا سفر ہوا، وہاں ماشاءاللہ اچھا خاصا مجمع جوڑا، بیرون کی جماعتیں۔ فیجی والوں کو 4 ملک دیا گیا ہے محنت کے لیے، اس لیے کہ ان کے لوگ بہت سارے فیجی سے مائیگریٹ ہو کر آکلینڈ بھی گئے ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی کام کے لیے، اور وہاں چونکہ بھیڑ بکری بہت ہے تو اس کو حلال طریقے سے ذبح کرنے کے لیے جو کمپنیاں ہیں فیجی کے لوگوں کو لے کے گئی، جو مسلمان ہیں وہ لوگ ذبح کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ تقریباً 80 ملکوں میں یعنی جو کیا کہتے ہیں مسلم ہے یا نان مسلم ہے وہ حلال کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ریسرچ کر کے یہ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ حلال میں جو صحت ہے وہ غلط ذبیحہ میں نہیں ہے۔ تو یہ فیجی کے لوگ نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں
اور جزائر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے امریکہ کینیڈا میں بھی ہے. تو یہ چند ملکوں میں ان کی جماعتیں ڈالی جاتی ہیں، امریکہ، کینیڈا، جزائر سولومن، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کافی فجی کے لوگ وہاں ہیں. بہرحال وہاں محنت ہوئی، اجتماع ہوا. پھر اس کے بعد اگلا سفر ہمارا آسٹریلیا کا ہوا، جو میلبورن میں جو ہے وہاں اجتماع تھا. ویسے اس کا کیپٹل جو ہے وہ تو سڈنی ہے، سڈنی سے بھی کچھ آگے کیمبرا کر کے ہیں، کیمبرے، وہ اس کا کیپٹل ہے. تقریباً 10 دن وہاں بھی محنت کا موقع ملا. تو وہاں بڑا ہال کرائے سے لے کے وہاں اجتماع ہوا اور ساری مجلسیں وہاں بھی ہوئی. ان ملکوں کے اندر جو ہے مقامی لوگ بھی ہیں اور وہاں کے اپنے مقامی لوگ بھی، اور باہر سے جو جا کر وہاں آباد ہوئے ہیں، سارے قسموں کے لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ملک نہیں ہے، کئی ملک کے لوگ، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے، پڑوس کے، فیجی کے، مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال ان تینوں ملکوں میں اس طریقے سے سفر ہوا. تقریباً 50 دن کا سفر ہونے کے بعد پھر ہندوستان واپسی ہوئی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ پورے عالم کو سامنے رکھ کے یہ محنت ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر عمل میں نیت کو پورے عالم کی رکھنا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی کو چاہیے کہ نیت میں پورا عالم ہو. نیت میں کیا ہے؟ پورا عالم. اور فکروں میں پورا عالم، فکر بھی پورے عالم کی، اور دعاؤں میں پورا عالم، دعاؤں میں، اور محنت کا میدان پورا عالم، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کریں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا کنیکشن نظام الدین سے جوڑ لیں. یہ جو کچھ یہ ہمارا وہاں طے ہوتا ہے، یہ 2 مہینہ نظام الدین کی برکت ہے. 2 مہینہ اگر وہاں جاتے رہیں تو وہاں اپنے بڑوں کے قریب میں رہیں گے، وہاں کی باتیں سنیں گے، اور کچھ ذمہ داریاں ملیں گی اس کو کوشش کریں گے ویسا پورا کرنے کی جیسے بڑے چاہتے ہیں. تو پھر آگے کی ذمہ داریاں جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو آگے بڑھنے کا راستہ تو عمل ہی ہے. آدمی کسی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں جاتا ہے، بلکہ قربانی، محنت جو آدمی جتنی دے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو آگے کے لیے قبول کریں گے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملفوظ ہے کہ سعیان تبلیغ، یعنی دین کا کام کرنے والے اپنے اصل کی طرف لوٹتے رہے. یہ اس کام کا ایک اہم اور بنیادی اور بہت گہرا اصول ہے. کیا ہے؟ بنیادی، اہم اور گہرا اصول. وہاں آئیں گے تو کیا اپنے بڑوں کی فکر ہے، اور کیا دنیا کے تقاضے ہیں، اور کیا منشا ہے اپنے بڑوں کی، وہاں رہنے سے سمجھ میں آئے گا. اس وقت حضرت پر غلبہ یہ ہے کہ اپنے کام کو ہم سیرت کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کریں کہ یہ کام کوئی تحریک نہیں ہے، کسی شخص کی طرف سے بنائی ہوئی کوئی محنت نہیں ہے. یہ تو وہ کام ہے جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کیا ہے، جو ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. تو سیرت کی روشنی میں کام کو سمجھائیں. مستورات کا کام، علماء کا کام، دعوت کا کام، ایمان سیکھنے کی باتیں، ساری چیزیں. اس لیے ایک ہی فرمایا. دوسری بات فرمایا ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہ تم اگر نظام الدین نہیں آؤ گے، اپنے علاقوں ہی میں کام کرو گے، تو پھر اپنی اپنی کہو گے، اپنی اپنی ڈپلی کیا ہے، اپنا اپنا راگ. اور یہاں آؤ گے تو یہاں کی بات کہو گے. تو وہاں جاتے رہنا بہت ضروری ہے. اس لیے اب تو روزانہ تشکیل ہوتی ہے کہ بتاؤ کون تیار ہے سالانہ 6 مہینے کی. کتنے مہینے کی؟ 4 مہینہ تو اپنی مسجد سے لگائیں اور پھر واپس آئیں، گھر کاروبار میں رہیں 4 مہینہ، تو 8 مہینہ ہو جائے گا. یا 3 مہینہ گھر کاروبار میں رہیں، پھر 2 مہینے کے لیے نظام الدین ہے، متصلاً نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 مہینہ لگا کر وہیں سے چلے جائیں نظام الدین. نہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کو واپس کر دیتے کہ آپ 4 مہینہ لگا کے آئے، اب 3 مہینہ اپنے مقام پر جا کر گھر اور کاروبار، مقامی محنت کرو. تو کتنا ہو جائے گا؟ 7 مہینہ. پھر 2 مہینے کے لیے آؤ تو 9 مہینہ ہو جائے گا. پھر واپس جاؤ گے تو پھر 3 مہینہ ملے گا گھر کاروبار میں رہنے کا. پھر اگلا 4 مہینے کا وقت آئے. تو گیپ دے کر، تاکہ دونوں میں بیلنس ہے. اپنے یہاں یعنی اعتدال ہے. کیا ہے؟ جوش بھی ہے، ہوش بھی ہے، دونوں. تو اس طریقے سے وقت لگاتے ہیں. تو وہاں جانے سے فکروں میں بھی جو ہے وسعت آئے گی اور قربانی کا اندازہ ہوگا. جب وہاں ہم جائیں گے نا تو بولتے ہیں نا، اونٹ جب جاتا ہے پہاڑ کے دامن میں تو اس کو اپنی اونچائی کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ میں کتنا اونچا ہوں. جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سے زیادہ قربانی دینے والے 55 مرتبہ 4 ماہ لگائے ہوئے، دنیا کے ملکوں میں سفر کیے ہوئے. ابھی ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے بولے 50 ملکوں کا اللہ نے سفر کرا دیا. اور یہ ابھی 18ویں حج میں 19ویں حج میں جا رہے ہیں. کتنے حج میں؟ مجھے پوچھنا پڑتا جب بتاتے، ایسے نہیں بتاتے. تو 19 حج، 50 مرتبہ ملکوں میں جانے کا موقع. تو یہ وہاں جانے کی برکت ہے. وہاں جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ آگے کے لیے قبول کرے گا. اس لیے نظام الدین ابھی تک بہت سارا مجمع ایسا ہے ہمارا جو چلہ چار ماہ لگا چکا، بیرون بھی گیا لیکن 2 مہینہ اب تک نہیں گیا. 2 مہینہ بھی جانا چاہیے. ابھی جب تشکیل ہوگی تو اس میں بھی آپ کو نام لکھانے 2 مہینے. تیسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھو اس وقت تو غلبہ حضرت پر یہ بھی ہے کہ علماء کو بھی کام میں کس طریقے سے علماء اس کام کو لے کر چلے. چنانچہ ابھی ہم نے 13 نمبر میں معلوم کیا جو ذمہ دار تھے کہ کتنی جماعتیں اس وقت عرب ملکوں میں علماء کی چل رہی ہے. تو کہا کہ 65 جماعتیں چل رہی ہیں. کتنی؟ ارے بولو نا. دوسرے سال کے خالص علماء کی، اس میں انہیں غیر عالم نہیں، انہیں جو فارغ ہے علماء ان کی جماعت. اور ابھی نظام الدین جانا ہوا تھا گزشتہ ہفتے، تقریباً 45 سے لے کے 48 جماعتوں کے قواعد لے کر گئے تھے. ہر ضلع سے ماشاءاللہ کہیں سے 3 کہیں سے 4، اپنے یہاں سے بھی 2 جماعتوں کے قواعد جو آنے والے 2 مہینوں کے درمیان میں یا 3 مہینے کے درمیان انشاءاللہ روانہ ہوگی. تو اس پر حضرت بہت خوش ہوئے. آپ لوگ سنے بھی ہوں گے. کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بقرعید گزر گئی، قربانی کے دن گزر گئے، عید چلی گئی، لیکن میرے لیے آج عید کا دن ہے. کئی دفعے تو ہو رہا ہے، میں نے گنا 9 مرتبہ کہا اس کو، آج عید کا دن ہے. یعنی مختلف پورے بیان میں 9 مرتبہ یہ بات آئی. اور آج میری مسجد کی رونق بڑھ گئی کہ 45 جماعتوں کے قواعد مہاراشٹر والے محنت کر کے لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بات کی. تو علماء جو ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ کام شروع ہوگا تو اس میں پہلے تو گرے پڑے لوگ لگیں گے سیدھے سادھے، کیونکہ صلحاء اس لیے نہیں آئیں گے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. یہ تو گرے پڑے لوگوں کو سدھارنے والی محنت ہے. اس لیے جب تشکیل کرنے جاؤ نا تو سرپرست کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، بولے یہ بہت بگڑا ہے. بگڑے ہوئے کے دیتے ہیں ہے نا. بلکہ وہ جو کاروبار کرتا ہے تو اس کو سمجھتے یہ ٹھیک ہے، بولے چاہے وہ نماز روزے کا نہ ہو، بولے یہ ٹھیک ہے. یہ بولے کچھ نہیں کرتا، اس کو لے جاؤ. ہمارے مولانا محمود صاحب ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک صاحب کی تشکیل کے لیے گئے، کہا کہ چھٹیاں آ رہی ہے اسکول کی کالج کی تو وہ کرکٹ کھیلے گا، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرے گا، اللہ کے راستے میں جماعت بن رہی ہے 40 دن کے لیے بھیج دو. تو کہا کہ نہیں وہ ابھی ایکسٹرا پیریڈ ہے، پڑھائی کرے گا، فیل ہو جائے گا، میں نہیں بھیجوں گا. بہت سمجھایا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی. اس کے والد چلے آئے. کچھ دن کے بعد بولے ملے وہ بازار میں، وہاں ادھر آئیے ادھر آئیے. بولے کیا بات ہے؟ بولے بیٹھو چائے پیو. بولے چائے پلایا. بولے کام قریب کرو. بولے کیا؟ بولے تم آئے تھے نا بچے کی تشکیل کے لیے، اس کو 4 مہینہ لے جاؤ. بولے کیوں؟ بولے جب تو چلے کے لیے تھے. بولے وہ نا تجوری کی چابی بنا لی ہے ڈپلیکیٹ، تو پیسہ مار دیتا ہے اس میں، اس کو لے جاؤ. تو مولانا نے کہا کہ اللہ تیرے سارے بچوں کو تجوری کی ڈپلیکیٹ چابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بولے یہ کیا؟ بولے سب بنائیں گے، سب کو بھیجیں گے نا، ایک بگڑا تو ایک کے بھیج رہے ایسے. تو یہ تو راستہ ایسا ہے کہ شروع میں ایسے لوگ لگے، پھر اس کے بعد صلحاء آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے علماء آئیں گے جیسے اب آ رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر عرب آئے گا، پھر اہل بیت کے لوگ آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کام کو تکمیل تک کے. تو اب بات تو قریب قریب تکمیل تک پہنچ رہی ہے. علماء آ گئے، عرب بھی متوجہ ہو رہے ہیں. بلکہ حضرت سے جب کسی نے پوچھا کام کا کیا ہوگا آپ کے بعد، بولے اللہ عربوں کو کھڑا کر دے گا. کیوں کھڑا کر دے گا؟ کیونکہ عربوں کے خون میں صحابہ کا خون دوڑ رہا ہے. ان کے اندر جو ایمانی شرارے ہیں وہ بہت بلند ہیں. یعنی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جس میں ہم عجمی لوگوں کے مقابلے میں عربوں میں وہ فائز ہیں وہ خوبیاں. جیسے توحید ان کی بہت مضبوط، اللہ پر یقین، توحید، توکل، مہمان نوازی اور سخاوت. حیدرآباد میں ایک رکشہ چلانے والے کا نام تھا اللہ کریم. بولے اللہ کریم کیسے تیرا نام ہے؟ اللہ کریم نام کیسے ہے؟ اس نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں، ابھی بھی پہلے بھی چلاتا تھا. ایک عرب آیا اور اس کی گاڑی سے میرے رکشے کو ٹکر ہو گئی، تو رکشہ ذرا ٹیڑھا واکڑا ہو گیا. تو گاڑی روکا اور اپنے اس میں سے بیگ میں سے پیسہ نکالا. کتنے کا رکشہ ہے؟ بولے تو اس زمانے میں 10,000 کا ملتا تھا. جب شروعات میں یہ رکشہ 10,000 کن کے دے دیا میرے کو. بولے میں کلمہ پڑھ لیا. وہ 500 بھی دیتا تو بولے میرا رکشہ بن جاتا. اس کی سخاوت پر میں ایمان لیا. اس نے کہا اللہ کریم، اللہ کریم. ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کریم ہے نا. تو بولے میں اپنا نام ہی اللہ کریم رکھ دیا. ایسے تو ان کے اندر سخاوت ہے، توحید ہے، توکل ہے، قرآن سے شغف ہے، مسواک کا اہتمام ہے، صافے کا اہتمام ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کا اہتمام ہے، ایام 20 کے روزوں کا اہتمام ہے. اور انتقال ہو جائے کسی کا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کا نکاح کروا دیتے ہیں.
اور 10वें اپنا جو وراثت ہوتی ہے وہ قبرستان سے آتے ہی اس کی تقسیم کر دیتے ہیں، جس کے لیے دے کے موکلے، کما کے دیں گے بعد میں دیں گے کچھ نہیں، اسی وقت وہ یہ ان کے اندر خوبیاں ہیں، وہ آ جائیں گے تو بہت کام کریں گے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ انتم السائق السیارۃ الطاوع، وہ روتے ہیں، بولے نہیں ہماری سستی ہے۔ جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی دعوت کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، ہے نا، وہ تو گاڑی اسٹک ہوگی، ہم لوگ پیچھے سے پش کر رہے ہیں، جب اسٹارٹ ہو جائے گی تو ہم کو بھی بٹھا لینا، ہے نا۔ تو بہرحال عرب حضرات، تو اب اس وقت جو ہے 65 جماعتیں الحمدللہ چل رہی ہے عرب ملکوں میں۔ اب جو جماعتیں پیش کی گئی ہے تو نظام الدین کے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب عنقریب ہی سہمائی مشورہ ہے، کیوں نہ اس کے رخ کو اسی میں طے کیا جائے جو لے کر گئے ہیں، اس لیے کہ 45 جماعتوں کا رخ جو ہے سوچ سمجھ کے طے کرنا مناسب رہے گا۔ ابھی پورا عملہ یہاں نہیں ہے جو ملکوں میں سفر کیے ہوئے ہیں، احوال سے واقف ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ملکوں میں جانے والے ہماری آنکھیں ہیں، کیا ہے، جو دیکھ کر آئے ہیں وہاں کی اہمیت، ضرورت، تقاضا۔ اور بولے اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صحیح طریقے سے غور و خوض ہو جائے گا، رخ اچھے ڈھنگ سے سوچا جائے گا سب کے سامنے۔ دوسرے جو پورے عالم کے لوگ آئیں گے، ساؤتھ پیسیفک کے لوگ بھی آ رہے ہیں، پورا ملک آئے گا، ان کے سامنے جب یہ ہوگا کہ اتنی جماعتیں ایک صوبہ جب دے رہا ہے تو ہم نہیں دے سکتے کیا، تو وہ بھی ان کے اندر بھی ترغیب ہوگی۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ عرب ممالک صرف 25 ہے جہاں عربی بولی جاتی، جس کا شمار عرب ملکوں میں ہے، قریب 22-25 ملک ہیں۔ تو اب یہ جماعتیں اتنی بن رہی ہے کہ وہ ممالک کم پڑ رہے ہیں، تو اب یہ غور و خوض کر کے طے ہوا ہے کہ 2 عربی ملک اور 1 انگریزی ملک ہر دوسرے سال کی جماعت کو دیا جائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے ابھی 2 مہینہ جو ہمارے صوبے مہاراشٹر اور راجستھان کے لوگ وہاں رہے، تو اس 2 مہینے کے دوران 180 مہمان تشریف لائے باہر سے۔ کتنے؟ 180 مہمان باہر ملکوں سے، جس میں 43 جماعتیں عربوں کی بنی، 43 جماعتیں عربوں کی، 12 جماعت ملیشیا کی، 5 جماعتیں کمبوڈیا ویتنام کی، اور 3 جماعت بنگلہ دیش کی۔ اتنی جماعتیں بن کے دہلی میں اور جہاں گنجائش تھی وہاں ماشاءاللہ چلی۔ اسی طرح NRI کی جماعت جو باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہ چھٹیاں لے کر آتے ہیں، کوئی 4 مہینہ کوئی چلہ، ان کی بھی تقریباً 8-10 جماعتیں یہ 2 مہینے کے دوران روانہ ہوئی، اور 728 جماعتیں مستورات کی۔ کتنی؟ 728 جماعتیں مستورات کی آئی اور گئی۔ یہ 2 مہینے کے دوران کی کارگزاری ہے، سال بھر کو پلس کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسرے سال کے علماء کی کارگزاری تو جب سنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ دوسرے سال میں وہ تو آئی گئی 65 جماعتیں، اور جو ابھی اور مزید آئے گی جس کے رخ دیے جائیں گے وہ اگلی اس میں آ جائے گی بات۔ اور اسی طریقے سے 2 مہینے کے دوران جو یہ مستورات کی جماعت، باہر کے مہمان، اور NRI کی 8-10 جماعتیں، اور اندرون ملک کی تو روزانہ 2500 جماعتیں آتی ہے جاتی ہے، پورا نظام الدین نیچے اوپر۔ یعنی اب ایسا ہو گیا کہ تہہ خانے میں تو جتنی مستورات کی جانے والی جماعتیں ان کے محرم ٹھہرتے ہیں، اور عورتوں کا جو ٹھہرنے کی جگہ وہاں ٹھہرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر آپ آئیں گے تو اس میں جو ہے 2 مہینے جو بیرون جانے والے لوگ ہیں، مردوں میں 5 ماہ، اور جو سال میں یا دوسرے سال میں جانے والے علماء ہیں وہ، اور جو NRI کے لوگ ہیں، یہ 3 قسم کے لوگوں کو پہلے منزلے پہ ٹھہراتے ہیں۔ پہلے سال، دوسرے سال والے، بیرون جانے والے 5 ماہ، اور جو NRI کے ساتھی ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک تیسرا منزلہ جہاں بیرون کے لوگ ٹھہرتے تھے، اب اس منزلے کو مختص کر دیا گیا ہے 2 ماہ والوں کے لیے۔ تو وہ تیسرے منزلے پہ 2 مہینہ جو وہاں لگا رہے ہیں، جو 2 صوبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور پلس جو ہر مہینے یا روزانہ آتے ہیں، ان کے قیام کی جگہ وہ ہے۔ پھر اس کے اوپر عوام ہیں، اور نیچے مسجد کے حصے میں عوام ہیں۔ پھر اس کے اوپر بھی عوام ہے، 2 منزلہ اوپر عوام کے لیے، اور نیچے یہ 3 منزلہ عوام کے لیے، باقی یہ 3 مختص ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے پورا نظام۔ اور 27 مجلسیں کم و بیش روزانہ ہوتی ہیں، فجر کی مجلس، روانگی کی مجلس، واپسی کی مجلس، مستورات کی روانگی، مستورات کی کارگزاری، مستورات کی واپسی، بیرون کی کارگزاری، بیرون کی واپسی، علماء سے، پہلے سال والے علماء سے، دوسرے والے سال والے علماء سے، عمرہ سے، پھر حیات الصحابہ، عصر بعد بیان، مغرب بعد عمومی کارگزاری، نیچے بیان۔ اتنی مجلسیں روز ہوتی ہے، 27 کے قریب 24 گھنٹے میں۔ ہر مجلس میں روز شریک ہوں گے تو 27 دن لگے گا۔ تو یہ وہاں جانے سے کام کا فہم ادراک بڑھے گا، فکر بڑھے گی۔ اس لیے ضرور اس کا ارادہ کریں کہ ہم ہر سال جانے کی نیت کریں، باقی اللہ
तौफीक दे तो हर साल जाए, वरना कम से कम 1 आध साल गैप कर तो ज़रूर जाना चाहिए जाने के। तो उलमा के ताल्लुक़ से ही है। एक बात उलमा के ताल्लुक़ से ये भी हम सबको चलाना है, वो ये है कि जो फारिग हो रहे हैं उलमा, उनको साल के लिए ज़रूर तश्कील करें। नेपानी ऐसा मदरसा है जिसकी बुनियाद हज़रत जी ने रखी थी कि सारे फारिग होने के बाद सनद नहीं देते जब तक वो साल न लगाएं, 35 हों 40 हों। तो फारिग होने वालों के साल की फ़िक्र, और जिनका 1 साल लग चुका है तो 2 साल वो घर कारोबार में रहें, मुकामी अमाल में, 2 साल के बाद जाएं। अभी एक आलिम का मसला है, 14 महीने के बाद तैयार थे, तो कहा नहीं भाई 2 साल तय है, 2 साल मुकामी अमाल करें फिर वो जाएं। और फिर तीसरे साल में जाने के लिए 3 साल घर कारोबार मुकामी मेहनत में रहे, 3 साल के बाद तीसरे साल में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल की जमात भी निकल चुकी है, जिसका रुख जो है स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, इस तरीके से रुख तय हुआ है। वो जमात भी निकल चुकी, तीसरे साल की भी शुरुआत अल्लाह ने करा दी। अभी जितने 2 साल वाले हैं 3 साल के बाद इनका भी नंबर तीसरे साल में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह एक तो पहले साल की फ़िक्र, दूसरे साल की फ़िक्र, और हर मदरसे में 5 अमाल ज़िंदा हों। इसलिए जिनके ज़िम्मे जो मदारिस हैं इसकी फ़िक्र हो कि जैसे मस्जिदों में 5 अमाल होते हैं, तो मदारिस की मस्जिदों में या उनकी अपने जहाँ भी नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ चाहे 5 मिनट की तालीम हो, 5 मिनट का मशवरा हो, 2 मुलाकात हो, उनकी तालीम की रियायत के साथ। और पहला गश अपनी हॉस्टल में कर लें, दूसरा गश पड़ोस में जो मस्जिद हो वहाँ कर लें, और 24 घंटा लगाएं। ये एक फ़िक्र उलमा के ताल्लुक़ से बार बार आ रही है, इसको अपने फ़िक्र में लाना है। और उसके बाद तीसरी बात ये है कि 1 साल उलमा जो साल लगा चुके हैं या 2 साल लगा चुके हैं, वो 1 साल का चिल्ला जो है वो अपनी मस्जिद से लगाएं, और 1 साल का चिल्ला निज़ामुद्दीन जाके लगाएं। 3 बातें हो गई, 4 हो गई ना। और 5वीं बात, नहीं 3 हुई, 4थी बात ये है कि हर जमात, चाहे वो चिल्ले की हो चाहे बैरून की हो, अवामुन नास की जमात में भी एक कारी एक आलिम जाना चाहिए, एक कारी एक आलिम, ताकि उसका कुरान सही हो जाने वालों का और मसाइल से भी वाकिफ। और 5वीं बात उलमाए किराम से चाहे वक्त लगा हो ना लगा हो, ये गुजारिश की जा रही है और इसकी तरगीब दी जा रही है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जहाँ वो नमाज़ पढ़ते हैं, इमामत करते हैं, वहाँ पर किसी एक नमाज के बाद कुछ वक्त उम्मत के लिए दे दें, आवाम का उलमा से जोड़ हो जाए, ताकि ज़रूरत का दीन आवाम जो है मस्जिद व जमात के साथी, मुसल्लियान, महल्ले के ईमान वाले उलमा से तिजारत के मसाइल, इसी तरह शादी बियाह के मसाइल और माशरत के मसाइल पूछते रहे, नमाज के मसाइल, ये सारी चीज़ें। तो ये उलमा से मुताबिक। और एक फ़िक्र जो है जो इस वक्त हर नमाज में, हर रवानगी की बात में आ रही है कि अपनी मस्जिदों को 24 घंटा आबाद करें। जब एयरपोर्ट 24 घंटा आबाद है, एयरपोर्ट 24 घंटा आबाद है, होटलें 24 घंटा आबाद है, कारखाने 24 घंटा, मिलें 24 घंटा, कंपनियां 24 घंटा, ट्रेनें 24 घंटा चल रही है, पैसेंजर बदलते रहते हैं, लेबर बदलते हैं, लेकिन फैक्ट्री चालू रहती है। तो ऐसी मस्जिद भी 24 घंटा आबाद है, साथी बदलते रहे लेकिन मस्जिद अब कोई नामुमकिन नहीं है। माशाअल्लाह जहाँ लोगों ने फ़िक्र की वहाँ माहौल बन रहा है, और 18-18 घंटा, 12-12 घंटा, 24-24 घंटा मस्जिदें आबाद हो रही हैं, कारगुजारियाँ आ रही है, मुल्कों की भी, अपने इलाके की भी, मेवात की भी, बहुत सारे इलाके में। इसको दिल पे लेने की बात है और कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। देखो 8 घंटा अक्सर व बेशतर लोग अपनी ड्यूटी पर, कंपनियों में, जहाँ भी जॉब पर लगाते हैं। आमतौर से दुनिया में यही माहौल है। अपने यहाँ थोड़ा सा ऐसा है, पावर लूम की वजह से 12-12 घंटे का निज़ाम है, वरना पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएँ तो 8 घंटे ही का निज़ाम चल रहा है, दुकानों का, कारोबार का। बल्कि 5 बजे जहाँ भी हम मुल्कों में गए, 4 बजे 5 बजे कारोबार बंद हो जाता है, यानी 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और 8 घंटा हर इंसान के साथ खाना पीना, सोना, ज़रूरियात लगी हुई है, तो उसको भी ठीक है 16 घंटा आपको दिए। अब जो बचता है 8 घंटा जो गपशप में, होटलों में, मोबाइल पर, अखबार पढ़ने में, तेरी मेरी में लगता है, वो 8 घंटा अगर अमानतदारी के साथ उम्मत मस्जिद में दे दे, तो मौलाना यूसुफ साहब ने हमले का मलफूज है कि आदमी कारोबार में और ये ज़रूरियात में लगने में नहीं बिगड़ता, इसमें तो मसरूफ़ होता है, उसे मौके नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें करे जो न करने से मुताल्लिक है। वो फारिग औकात में ही आदमी, फुर्सत मासियत का दरवाज़ा है। फुर्सत क्या है? मासियत का दरवाज़ा है। तो अपने आप को मशगूल रखेगा तो करने के काम करेगा, तो ना करने के कामों से बचेगा। तो जो फारिग वक्त है अगर हम मस्जिद में दे दें तो बड़ी खैर वजूद में आएगी। 2 बातें लिखी है, एक तो ये है कि इतनी भीड़ हो जाएगी मस्जिद में जैसे ईदैन के और जुमा के मौके पे होती है। हाँ,
अब बताओ, अभी ये जमात आई थी कोल्हापुर की, हमारी नई मस्जिद में, रात के 1:30 बजे तक, 3 बजे तक 50-50 आदमी, जैसे शब कदर शब बारात है, जमातें मेहनत करने वाली होती है तो इतना करती है। मुकामी जमात जो चली थी पीछे गुज़िश्ता साल, 100-100 200 आदमी जमा हो जाते थे आज़ाद नगर में 12 बजे रात तक के, चाय बना के पिला रहे हैं, माशाअल्लाह आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो मस्जिद की आबादी को उन्वान बना के पहले हम अपने आप को फारिग। फज़ाइल सदक़ात में शेख ने लिखा है कि सहाबा किराम का वक्त 5 जगह लगता था। कितनी जगह? 5 जगह। एक तो मस्जिद की आबादी, ये लिखा है मस्जिद की आबादी, फारिग वक्त मस्जिद में देते थे। दूसरे कुरान पाक की तिलावत, तीसरे अल्लाह का जिक्र, चौथे अम्र बिल मारूफ और पांचवें नही अनिल मुनकर। 5 जगह गुजरते मस्जिद की आबादी में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह के जिक्र में, अम्र बिल मारूफ में और नही अनिल मुनकर। तो 8 घंटा सबके पास है। अगर हम अपना फारिग वक्त मस्जिद को दे दें, और मुख्तलिफ फरागत के औकात हैं लोगों के, किसी का सुबह है, किसी का दोपहर में है, किसी का रात में है, तो आदमी बदलते रहेंगे और मस्जिद हर वक्त आबाद रहेगी। अब उसकी मेहनत की तरतीब ये समझाई जा रही है कि जब हम जमातों में निकलें अल्लाह के रास्ते में, 3 दिन 40 दिन 4 महीना, बैरून अंदरून मस्तूरात में, तो जो आमाल हम करते हैं वो सारे आमाल करना है, लेकिन उसमें 3 बात खुसूसियत से कही जा रही है रवानगी में भी, कि जहाँ भी आप जाएँ उस मस्जिद का जो मशवरा है मस्जिद वाल जमात का, उसमें पूरी जमात शरीक हो। 10 मिनट का होता है, 10-15 मिनट का मशवरा होता है, उसमें पूरी जमात शरीक हो। और जो मस्जिद की तालीम है, चाहे वो आधा घंटा हो रही हो या 20 मिनट, उसमें भी पूरी मस्जिद वाल जमात के साथ जो जमात गई है वहाँ, वो भी उसमें शरीक हो। और तीसरे जो आबादी की मेहनत है, कहीं 2.5 घंटा हो रही है और कहीं मुख्तलिफ औकात में, तो उसमें भी दोनों शरीक रहें। अगर वो लोग ऐसे वक्तों में आ रहे हैं जिस वक्त हमारी सुबह की तालीम है, तो उनको हम अपनी तालीम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? ऐसे दोपहर में जो आ रहे हैं तो दोपहर की तालीम में जोड़ेंगे, उसमें तालीमी कश भी होगा, सीखना सिखाना भी होगा, लोगों को मस्जिद में लाना भी होगा। इन्हें अपनी तालीम भी मुतासिर ना, उसमें उनको शरीक कर ले, बाकी औकात में उनके साथ हम शरीक हो जाएं। जैसे उनका मशवरा मस्जिद वाल जमात का, मस्जिद वाल जमात की तालीम और मस्जिद वाल जमात की आबादी का वक्त जो भी उनका है, 2.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा, उसमें हमारी जमात भी शरीक रहे। तो इससे क्या होगा कि मस्जिद आबाद रहेगी, दोनों की मेहनत और फिक्र से। अच्छा, उसमें करना क्या है कि वो तो सबको पता है कि एक आदमी तालीम करे और एक आदमी इस्तकबाल करे आने वालों का, और एक आदमी मस्जिद में छोड़ दो कि जो लोग नकद आएंगे वो तालीम में बैठेंगे, उसके बाद उनसे कुछ बात करना होगी इनफरादी लेकर अलग से। तो इस तरीके से 2 आदमी मस्जिद में होगा, एक इस्तकबाल में, एक किताब पढ़ने वाला, एक आने वालों से बात। 3 आदमी छोड़ दो, बाकी 2-2 आदमी, 3-3 आदमी, 4-4 आदमी, ज़्यादा हो तो 5-5 आदमी, 5 से ज़्यादा ना हो, 3 से कम ना हो, मुलाकातें करें। फिर उसमें हजरत कहते हैं 2 जुमले में मस्जिद की आबादी का खुलासा, आमाल मस्जिद को कायम करते हुए, मस्जिदों में आमाल दावत को कायम करते हुए, है ना, बाहर की मुलाकातों के ज़रिए से, घरों से, गुनाहों के माहौल से, होटलों से, पार्कों से लोगों को मस्जिद में लाना, बस ये है आमाल मस्जिद में कायम करते हुए आमाल दावत को, और बाहर मुलाकातों के ज़रिए से लोगों को मस्जिद में लाएं। अब जब मस्जिद में आ जाएं तो तालीम में बिठाओ, बल्कि पहला अमल ये है कि जब मस्जिद में आ जाएं तो उनका वज़ू करा के, क्यों अक्सर किसी न किसी नमाज के बाद आबादी का अमल होता है, तो उनसे कहें माशाअल्लाह नमाज तो आपने पढ़ी ली होगी, तो कहेगा हाँ बाकी है, कोई बात नहीं, अभी मौका है वज़ू करने पर, तो वज़ू करा के नमाज पढ़वा दें। उसमें वज़ू पर भी इस्तिक़बाल वाला नज़र रखे, अगर उसमें कोई कमी है तो हिकमत के साथ अच्छे तरीके से कि भाई माशाअल्लाह आपने वज़ू अच्छा किया, एक चीज़ आप इसमें चूक गए, वो इस तरह है, इस तरीके से उसका वज़ू सही करा दें। फिर नमाज में भी कुछ कमी हो तो उसको भी दुरुस्त करें, ये भी सीरत से है सारी बातें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब इराक़ तशरीफ़ ले गए, लोगों ने कहा कि आप हमको वज़ू सिखा दीजिए, तो कहा कि सबको जमा करो, बयान करेंगे नहीं, बोल के जिनको सीखना है सबको बुलाओ, लोटे में पानी लाओ और कोई ऊंची जगह मुझे बता दो, वहाँ बैठ के मैं आपका वज़ू करके बताता हूँ। इस तरह वज़ू सिखाया। अल्लाह के नबी ने मिंबर पे खड़े होकर नमाज सिखाई। एक साहब आए कि आप बताएं कि नमाज का वक्त क्या है, तो ये नहीं कहा आपने कि बयान करके बताया, बोले आप 2 दिन हमारे साथ रहे मस्जिद नबवी के अंदर। कितने दिन? 2 दिन। हाँ, पहले दिन तो सहाबा से अव्वल तो अजान दिलवा के नमाज पढ़ाई, सुबह अव्वल वक्त, ज़ुहर अव्वल वक्त,
اور دوسرے دن اخیر وقت میں. پھر فرمایا کہ یہ ہے نماز کے اوقات, اول وقت اور اخیر, اس کے درمیان کا وقت یہ ظہر عصر مغرب اور اس کے اوقات ہیں. عملاً سکھایا. آپ بیٹھے تھے, ایک صاحب نماز پڑھے, کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے نماز دہرائی. پھر آپ نے بلایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. پھر دہرائی. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں کیسے پڑھوں؟ کہا تم نماز پڑھتے تھے لیکن رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے تھے, قوما جس کو جو واجب کا درجہ ہے علماء فرماتے ہیں, اور سجدے میں چلے جاتے تھے, اور 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس کو بھی واجب کا درجہ کا ہے, اس میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتے تھے اور سجدے میں. تو اس طرح نماز درست کرائی. تو یہ 2 عمل بھی سیدھا کرنا چاہیے, وضو اور نماز. اس کے بعد تعلیم میں بٹھانا ہے, 5 منٹ 10 منٹ جتنا اس کو بشاشت ہو یا جو وقت لے کر آیا ہے. پھر جو ساتھی بات کرنے کے لیے طے وہ تھوڑا سا ایک طرف لے کر بیٹھ جائے. 4 باتیں کرنا ہے. کتنی باتیں کرنا ہے؟ ارے سن رہے کیا کہ سو گئے؟ 4 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات یہ کرنا ہے ہر آنے والے سے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, دین کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر دنیا میں بھی سکھ چین روزی میں برکت نہیں مل سکتی اور آخرت میں بھی نجات نہیں مل سکتی. دین, ایمان اور اعمال صالحہ یہ جو ہے ہماری نجات کا سبب ہے. اس کی اہمیت ضرورت بتا کر اور پھر اس کے لیے اس کو تیار کریں کہ اس کے سیکھنے کے لیے, ایمان بنانے کے لیے اس ماحول میں جانا ضروری ہے جہاں ایمان کی باتیں اور جہاں دین کے سیکھنے کے موقع ملتے ہیں. اب یہاں رہ کے ہم یہاں رہتے ہوئے ہمارا کلمہ تک میں بھی گڑبڑ ہے نا. اس طرح اس کو تھوڑا سا بتائیں اور پھر اس کی تشکیل کریں, 4 مہینے کی, چلے کی, 3 دن کی. تو ایک بات یہ کرنا ہے عبد الرحمان, کیا کرنا ہے؟ بہت خوش و خضوع سے سنیں. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایمان والے ہم سب ہیں, تو یہ اللہ کا گھر جو اس میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو راحت دوں گا, اس پر رحمت کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا, پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا, اپنی رضا نصیب کروں گا. اور جو مسجد میں دین کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے یا سکھانے کے لیے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے اس حاجی کے نامہ اعمال میں جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہوں. تو فضائل بتائے مسجد کے. تو آپ کب مسجد کو وقت دیں گے؟ تو وہ کہے گا یہ وقت میرا فارغ رہتا ہے. تو اس سے کہو کہ ٹھیک ہے روزانہ اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے ضرور تشریف لیں, نام لکھ کے ان کے آگے لکھ لیں عشاء بعد, یا اگر وہ کہیں فجر بعد میرے پاس, جو بھی وقت کہیں نام کے آگے وقت لکھ لیں. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وصولی بھی کی جائے, جیسے 3 دن کی وصولی کرتے ہیں چلے کی, تو دوسرے دن باقاعدہ اس کے وقت پہ جماعت جائے اور ان کو لانے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو یا کہیں مشغول ہو, جب چلے جاؤ گے تو آ جائے گا, یا اگر اس دن کچھ عذر ہوگا تو وہ بولے گا میں کل آ جاؤں گا. 1 آدھ دن عذر بھی آ سکتے ہیں, لیکن جانے سے انشاءاللہ ایک دن آنے والا بن جائے گا. یہ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے, مسجد کے لیے کب وقت دیں گے نام لکھ کر اس کے آگے اس کا وقت, اور اگلے دن جا کر اس کو وصول کرنا. تیسری چیز ماشاءاللہ مسجد میں ہم آ جاتے ہیں, ایمان کی بات آخرت کی بات سن لیتے ہیں, لیکن مستورات تو مسجد میں نہیں آ پاتی, تو ان کے کام میں بھی دین کی بات آنی چاہیے. اللہ کے نبی کی خدمت میں اسماء ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی صحابہ اور مرد آپ کے پاس کثرت سے حاضر رہتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں. عورتیں تو اس سے محروم رہتی ہیں, آپ ہم کو بھی وقت دیں. تو آپ نے ہفتے میں ایک دن طے فرمایا مستورات کے لیے, اور اس دن حضرت بلال کے ساتھ جا کر آپ بیان فرماتے تھے مستورات, ہفتہ والی تعلیم ہماری. اور آپ کی وفات کے بعد اس تعلیم کو ازواج مطہرات نے سنبھالا, آپ کے گھر کی عورتوں نے اس کو سنبھالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ تھی, سب سے بڑی مفتیہ عالمہ محدثہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ گھر کی تعلیم کی برکت تھی نا. کہاں سیکھتی تھی؟ جہاں آپ کی رفیق حیات ہے وہیں درسگاہ نبوت کی ممتاز طالبہ ہے. 2220 روایتیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, 2220, اور 286 روایتیں بخاری مسلم میں. آپ گھر میں حلقہ لگاتے تھے, کبھی حضرت عائشہ کو ساتھ میں لے کے, ساتھ میں حفصہ بھی ہوتی تھی, کبھی تمام ازواج مطہرات کو لے کر گھر میں حلقہ لگاتے تھے تعلیم کا. ایک مرتبہ سب کو جمع کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر حاضر تھی, ان کو بھی بلوایا. پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو رونے لگ گئی, پھر دوسری بات کہی تو مسکرانے لگ گئی. پھر مجلس کے خاتمے پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ وہ امانت ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر وفات کے بعد پوچھا تو وفات کے بعد ہاں بولے اب میں بتا سکتی ہوں. کہا کہ جب کان میں بات کہی اور میں رونے لگ گئی تو یہ فرمایا تھا
کہ جبرائیل ہر سال قرآن کا دور میرے ساتھ کرتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے، یعنی میں بہت جلد اب دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وقت جو ہے وفات کا قریب ہے، اس لیے میں رونے لگی۔ پھر کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے؟ تو آپ نے مسکرا دیا۔ تو گھر میں تعلیم ہوتی، تو گھر کی تعلیم، تیسری چیز اس کی فکر کرنا ہے کہ 5 اعمال کے ساتھ یہ مجمع خود بھی ارادہ کرے اور اپنے گھروں میں، محلوں میں کوشش کرے کہ ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو۔ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے آدھا علم و دین کا گھر میں آ جائے گا، اور مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے، اور باطل کے آنے کے جتنے راستے ہیں گھر میں یا سوراخ، اس کے بند کرنے کا ذریعہ گھر کی تعلیم ہے۔ اس لیے 5 اعمال کے ساتھ پہلا عمل تجوید کا حلقہ، قرآن پاک میں سے، فضائل قرآن میں سے ایک حدیث 3 مرتبہ پڑھو، اور چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ ایک آیت سیکھنے سکھانے کا ماحول گھر میں بنے۔ جب ساری آیتیں جو یاد ہے صحیح ہو جائے تو نئی آیتیں بھی یاد کی جائیں تاکہ مزید اور صورتوں میں اضافہ ہو۔ اور دوسرے، ایک دن منتخب احادیث میں سے تعلیم و آدھا گھنٹہ ہر کتاب میں سے پڑھا جائے، اور دوسرے دن فضائل صدقات میں سے 15 منٹ اور فضائل اعمال میں سے 15 منٹ، اس طریقے سے آدھا گھنٹہ کتابی تعلیم۔ تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ، ایک دن پہلے جو مشورہ ہوا تھا جس کا طے ہو گیا وہ 12 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو، 10 منٹ سے کم نہ ہو، اس وقت میں 6 نمبر پورا ہو جائے، اس لیے کہ روز مذاکرہ کرنا ہے۔ اور چوتھے، جس کے ذمے 6 صفات ہے وہی گھر کے لوگوں کی تشکیل بھی کریں۔ بھائی سروزہ کی جماعت مہا مستورات جا رہی ہے، اپنے گھر سے کون جائے گا، کس کا نمبر ہے، کس کا وقت باقی ہے۔ 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے، اپنا عمومی جوڑ ہونے والا ہے سنیچے اتوار پھر 22 23 24 تاریخ سے وہاں سے جماعت بن رہی ہے۔ اس طرح تشکیلیں گھر میں ہونی چاہیے، چوتھی چیز یہ۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اگلے دن کا 3 امور کا مشورہ، کہ کل تجوید کا حلقہ کس کے ذمہ رہے گا، کل کتابی تعلیم کس کی ہوگی، اور کل 6 نمبر کا مذاکرہ کس کے ذمہ، یہ 3 باتیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم، 5 اعمال کے ساتھ تعلیم گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ بلکہ روانگی میں تو یہیں سے شروع کر رہے ہیں مفتی یعقوب صاحب کہ آپ لوگوں کو، مستورات کو بھی، مردوں کو بھی، جہاں بھی جائیں ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کریں۔ پھر سیرت سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی گھر میں سیکھنے سکھانے کا عمل کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جہاں باری ہوتی تھی تو داخل ہونے سے لے کے گھر سے نکلنے تک کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں ہم کو بتاتے اور سکھاتے تھے گھر کے اندر۔ اجتماعی تعلیم کی مثال بھی تھی کہ ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کو بیان ہوتا تھا، پھر وہ سلسلہ آپ کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات کے ذریعے سے جاری رہا، ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہونا، یہ ساری بات۔ پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہر 15-20 مکان کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے زیادہ قواعد نہیں ہے، 2 عشرے والی مستورات ہو جائیں اور 3 سہ روزہ والی، 2 عشرے والی اور 3 بہنیں سہ روزہ، سب کا ایک مرتبہ عشرہ لگا ہو 2 کا، اور ایک مرتبہ 3 بہنوں کا سہ روزہ لگا ہو، اور پردے کا اہتمام ہو 2 بات، اور تیسرے اس تعلیم کی سرپرستی جو ہے یا مشورے سے چلانے کی ذمہ داری مسجد اور جماعت کی۔ تو 3 باتیں ہو گئی، مسجد اور جماعت اس کی نگرانی کرے، اس کا مشورہ کرے، گھر میں پردے کا اہتمام ہو، 2 عشرے والی اور 3 سہ روزہ، بس یہ 3 باتیں ہوں تو حلقے کے مشورے میں یا شہر کے مشورے میں بتا دیں ہم تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں، شروع کر دیں۔ اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جماعت ٹھہرائیں، اپنے گھروں میں کیا کریں، جماعت ٹھہرائیں۔ بلکہ اب 4 تشکیلیں ہو گئی، جو لوگ مردوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں، مہینے میں 1 مرتبہ جو بیان ہوتا ہے تو اس میں 4 تشکیلیں کرنا ہے، آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد یا 35-40 منٹ بیان کے بعد 1 تشکیل تو آئی ہوئی مستورات کے ذریعے ان کے محرم مردوں کی 4 مہینے کی، پیرون کی، چلے کی تشکیل کریں۔ اور دوسری چیز جو ہے، جو مستورات آئی ہیں ان کی سہ روزہ کی تشکیل، نقد کل سے کون جائے گا۔ اور تیسری تشکیل، کون سی مستورات اپنے گھر میں جماعتوں کو ٹھہرائے گی، جب بھی جماعت آئے گی 3 دن کی، عشرے کی، تو 2 دن کے لیے ٹھہرانا ہے، کھانا جماعت اپنا پکائے گی، آپ کو نہیں کھلانا ہے، خالی مکان آپ کو دینا ہے، اور آپ کو بہت جذبہ ہے خدمت کا تو 1 وقت کی خدمت کر سکتی ہو، باقی جماعت کے احباب جو ہے کھانا لا کے دے دیں گے، عورتیں پکا لے گی، یا کوئی آدمی اکرام کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو تیسری تشکیل یہ کرنا ہے۔ اور چوتھی تشکیل یہ کرنا ہے کہ کون مستورات اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں گے۔ تو اس طرح
اب مسجد کی آبادی میں تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ گھر کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا ہے، اس کو شروع کرنا ہے۔ پہلی بات 4 ماہ چلہ عشر 3 دن کی تشکیل، دوسرے مسجد کے لیے کب وقت دیں گے، اور تیسرے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم، اور چوتھی بات ان سے یہ کہنا ہے کہ دیکھو جیسے بچوں کے لیے مکتب کا نظام ہے تو بچوں کو بھی بھیجو مسجد کے اندر، تاکہ قرآن کی تعلیم، موٹی موٹی دین کی باتیں، وضو غسل کے فرائض، نماز کے واجبات، مفسدات اور مکروہات، اور اسی طریقے سے بنیادی باتیں، عقائد، یہ سب سیکھیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجیں گے تو گویا اپنے ہاتھ سے ہم نے ان کو جہنم کے گڑھے میں اور ارتداد کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے گھر میں اسی طرح مکتب سے مراد بڑوں کو بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے آپ مسجد میں ماشاءاللہ اپنے مولانا عالم صاحب فلاں وقت دیتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کے پاس بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یعنی عوام کو علماء سے جوڑنا ہے، عوام کو علماء سے، اور بچوں کو مکاتب سے جوڑنا ہے، اور مستورات کو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم سے جوڑنا ہے، اور مردوں کو مسجد وار جماعت سے۔ تو تینوں طبقوں پر بیک وقت محنت کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ عرض کرنا ہے، 10 منٹ باقی ہے تشکیل کو، کہ الحمدللہ ہم اپنی اپنی مسجدوں میں کام کے بڑھانے کے لیے کبھی تو مسجد اور جماعت کا جوڑ رکھ لیتے ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کو جوڑتے ہیں عصر سے عشاء، اور کسی ذمہ دار ساتھی سے بات کرواتے ہیں قربانی کی، پھر ان کی تشکیلیں ہیں، مقامی کام کی ترغیب ہے، کبھی کھانے کا بھی نظام کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنی مسجدوں میں عوام کو بھی جوڑتے ہیں۔ بولے عمومی جوڑ رکھیں، کیا رکھیں؟ کسی ساتھی کو طے کر دے، وہ آ کے بات کر لے گا، کچھ تشکیل ہو جائے گی۔ تو عمومی جوڑ پہلے بھی کرتے رہے، خالی اس کو اس منظم طریقے سے اتنا کر دیا گیا ہے کہ مختلف اوقات کے بجائے ہر 3 مہینے پہ کچھ تاریخ دے دیتے ہیں کہ بھئی اب ایسے بھی کرتے ہیں 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ، 2-3 مہینے میں کرتے ہیں نا، کبھی مسجد اور جماعت کا جوڑ، اور کبھی ارے بولو نا کچھ، ہاؤ کرو، کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ بھئی یہ تاریخیں کچھ دے دی جاتی ہے کہ 3 مہینے میں ایک مرتبہ اس طریقے سے جماعت بن جائے، اور وہ جماعت اپنا زائد 3 دن لگائے، اس کو 3 دن میں شمار نہ کرے۔ دیکھو مطالبہ نظام الدین سے ہر کام کرنے والے سے مہینے کے 10 دن کا ہے، سالانہ 4 مہینہ، اور مہینے کے 10 دن، اور روزانہ کے 8 گھنٹے، تو گویا 10 دن لگانے کا ایک موقع مل جاتا ہے اپنے کو۔ حالانکہ ہر مہینے لگانا چاہیے، لیکن نہیں ہر مہینے لگاتے تو کم سے کم ایسا ہو جائے جب تقاضا آ جاتا ہے، جیسے 7 دن کا تقاضا آ جاتا ہے ماہانہ جوڑ کا، تو 3 دن لگا کر، ہاں یہ بھی اچھی طرح یاد رکھنا ہے، آپ 15 دن تقاضے پہ لگا دیں، بلکہ 27 دن آپ تقاضے پہ لگا دیں، لیکن آپ کا 3 دن شمار نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی مسجد کی جماعت عمومی بنا کر نہ لے جائیں، جو بھی رخ ملے اپنا مشورے سے باہر ہے نا۔ اب باقی رہا مقام پر محنت کا، جیسا بھی یہ 3 دن آ گئی تو اس کو 3 دن زائد میں شمار کرو کہ 3 مہینے میں ہمارا یہ زائد 3 دن ہے، اور وہ 10 دن کا جو مطالبہ ہے نا اس میں ہم گویا لگا رہے ہیں۔ 10 دن کو تو ہر مہینے لگانا ہے، 3 دن اپنی مسجد کا لگا کر، یہ بات یاد رکھنا۔ اور سن لو نظام الدین جی کی بات، مولانا اظہار صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ 1 نمبر کا تقاضا مسجد وار جماعت کا ہے، 1 نمبر کا تقاضا۔ مسجد وار جماعت سے کوئی بڑا تقاضا بھی ٹکرائے تو معذرت کر دے کہ میرا پہلا گشت ہے، میرا یہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، اس کے علاوہ کے وقت میں کوئی تقاضا ہوگا تو میں جاؤں گا۔ تو 1 نمبر کا تقاضا اپنی مسجد اور جماعت کا ہے، اور 2 نمبر کا تقاضا نظام الدین سے جو تقاضا ملتا ہے وہ ہے، اور 3 نمبر کا سال میں 1 مرتبہ حجاج کرام میں محنت کا تقاضا، اور 4تھے نمبر پر اپنے ضلع کا تقاضا، یعنی یہ 7 دن کی جماعتیں ہیں اور ضلع کے تقاضے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ صوبے کا تقاضا، مطلب یہ نیچے سے پورا کرتے ہوئے وہاں تک جانا ہے، یہ سب چھوڑ کر نہیں ہے، روزہ رکھتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن بعض لوگ یہ تقاضے لے لیتے ہیں اور مسجد کے تقاضے کو پیچھے ڈال دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 دن زائد ہے جو 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہم کو لگانا ہے، اور عمومی جوڑ مسجد کا کر لینا ہے۔ اور یہ بھی نظام الدین سے ہے کہ 100% بالغ مردوں تک بات پہنچانا ہے۔ جب جماعتیں جاتی تو ان سے کہتے ہیں نا کہ 4 کام کیے بغیر آگے مت بڑھنا، ایک تو اپنے ساتھیوں پر محنت ہوتی رہے، اپنی ذات اور ساتھیوں پر، اور دوسرے نقد جماعت وہاں سے نکالیں چاہے 3 دن کی ہی کیوں نہ ہو، اور تیسرے مقامی کام کو مضبوط کریں، اس میں آبادی کا عمل، دیگر اعمال، 5 اعمال، اور چوتھی چیز تمام بالغ مردوں سے ملاقات۔ تو یہ ایک بالغ مردوں سے ملاقات کا ایک موقع ہے کہ ابھی سے ٹکٹ بانٹ کر اس کی محنت ہوتی رہے، دعوت پہنچتی رہے،
اور یہ کہا جائے کہ یہ جوڑ خالی بیان اور کھانے کا نہیں ہے کہ آپ مغرب سے عشاء تک بیان سن لیں اور کسی بچے کو کھانے کے لیے بھیج دیں. یہ بھی گشت میں جا کے بولو کہ بچے کو بھیجو گے تو واپس کر دیں گے. ٹکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ کو اس ٹکٹ پہ کھانا کھانا ہے, بچے کو نہیں بھیجنا ہے. اور یہ جوڑ صرف اس لیے نہیں ہے 3 مہینے میں ایک دفعہ جو ہوتا ہے کہ آپ بیان سن لیں کھانا کھا کے چلے جائیں, بس کہ اس جوڑ کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ تمام بالغ مردوں تک یہ بات پہنچے کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے اور دین محنت سے آئے گا. دین کیسے آئے گا؟ ارے بولو نا سونے والوں, دین محنت سے آئے گا, اور محنت کا موقع مرنے کے بعد ہے. کب ہے؟ مرنے سے پہلے. یہ حضرت نے بھلیے کا اجتماع اسی بنیاد پہ دیا تھا کہ ایک ایک گھر میں یہ بات پہنچا دے مہاراشٹر والے, کہ ہر ایک کے کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ کامیابی دین میں ہے, اللہ کی ماننے میں, نبی کے طریقوں میں ہے, اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا, اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے ہے. اس محنت کے لیے اجتماع ہو رہا ہے, اس کے لیے جماعت میں جانا ہے. تو سب کو ملاقاتیں ابھی سے کر کے 21, 22, 23 تاریخ تک کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ یہ جوڑ صرف بیان اور کھانے کے لیے نہیں ہے. بیان تو ترغیب کے لیے ہوتا ہے, کھانا ایک ضمنی چیز ہے, وہ اس لیے اس کو بھی رکھ لیا گیا ہے, جسمانی ضرورت ہے, لیکن روحانی ضرورت کے لیے خصوصاً یہ جوڑ ہے. اور آپ کے گھر سے ایک آدمی چاہیے جو 4 مہینے کے لیے جائے گا. عید کا باؤ چلا گیا اور بقرعید کا بھی باؤ, سمجھتے نا, عید ہے بولے عید, بقرعید, تو عید اور بقرعید کا باؤ ختم ہو گیا. اب جو ہے آسان ہے, محرم کوئی تہوار تو ہے نہیں, اس لیے یہ آواز لگانا ہے کہ دیکھو ہر گھر تک بات پہنچے اور ٹکٹ بھی دے, اور ایک آدمی 4 مہینے کا بھی مانگے. اور ابھی اجتماعات بھی مستورات کے جہاں جہاں ہیں وہاں مردوں کی بات ہو جائے, چاہے مہینہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, اس لیے کہ 8 دن باقی ہے. ہر جگہ مستورات میں بھی بات ہو جائے تاکہ مستورات بھی فکر مند ہو جائے کہ اپنی محلے کی مسجد میں فلاں تاریخ کو 22 کو 23 کو 24 کو عمومی جوڑ ہے, اور اپنے گھر سے ایک آدمی دینا ہے. اس کے لیے محنت ہو رہی ہے, ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے, کھانے کا بھی نظام ہے. یعنی اتنی ہلچل ہو جائے کہ بولتے تھے میاں جی محراب کے گشت کے دن محلے میں ہلچل ہو جائے اور مسجدیں محلے کے لوگوں سے بھر جائے. اس کا نام گشت ہے کہ محلے میں ہلچل ہو جائے کہ آج گشت نہیں ہے. تو اس طریقے سے محنت ہو جائے کہ تمام بالغ مرد شریک ہو جائیں اور ایک ایک آدمی ہر گھر سے اللہ کے راستے میں نکل جائے 4 مہینے کے لیے, چلوں کے لیے. آخری درجے پہ چلہ بھی کوئی دے تو لے لو, تشکیل تو 4 ہی مہینے کی کرو, لیکن بعضے کہیں گے ابھی اتنا لمبا نہیں تو ان کا چلہ بھی لے لو. 10 میں سے 5 4 مہینے کے لیے بولیں گے, 5 چلے کے لیے بولیں گے. بہرحال یہ کہ یہ اس طرح اس کی محنت کریں. تو یہ وہ 8 گھنٹہ اور کیا کہتے ہیں 10 دن لگانے کی گویا ایک عملی شکل ہے. 3 مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ 3 دن زائد لگا دیں. ہر مسجد سے 2 آدمی لے لیں, 6 ہو گئے, اور ایک زائد لے لو, 7 آدمی ہو جائے. اور 3 مسجدیں جو آپ نے بنایا ہے, 3 مسجدوں کا جوڑ, ایک دن ایک مسجد میں لگا. ہر مسجد کا الگ الگ جوڑ ہو. صبح تعلیم ہو جائے, لوگوں کو لایا جائے محلے سے تعلیمی گشت کے ذریعے. دوپہر میں مسجد کی کارگزاری ہو جائے, کیسا کام ہو رہا ہے, کیا ہے کام, سمجھایا جائے. اور عصر کے بعد جم کر گشت ہو, زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنیں, کئی جماعتیں بنیں. اور مغرب عشاء کے درمیان جم کے بعد ہو, 4 مہینے چلے کی تشکیل ہو, اور 40-50 روپئے جو ٹکٹ آپ نے رکھا ہے عشاء کے بعد کھانا کھلا دیں. اس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ سارے امور جو آپ کے سامنے آئے ہیں, اس کو سامنے رکھ کر ہمیں محنت کرنا ہے تاکہ مقامی کام بھی بڑھے, مسجد کی آبادی کا کام, مستورات کا کام, اور عصری طلبہ کا جوڑ بھی جو ہے ابھی کیونکہ سال کا شروع چل رہا ہے, تو عصری عربی دونوں طلبہ کا جوڑ بھی, اس کو بھی آپ مشورے میں لا کے عمل میں لائیں تاکہ ان کا تعارف ہو جائے, کہاں سے طلبہ کتنے پڑھ رہے ہیں, کہاں ٹھہرے ہیں, اور ان سے جو ہے مقامی کام میں جوڑنے کی ترغیب ہو جائے. یہ ساری باتیں. اب اس کے لیے دیکھو یہ سارا کام تو خروج پر مبنی ہے. جتنا خروج بڑھے گا اتنا کام بڑھے گا. خروج میں عروج ہے. خروج میں کیا ہے؟ خروج ہے. اس لیے اپنے خروج کو بھی جو باقی ہے, یہ موقع ہے کہ عید ہو گئی, بقرعید ہو گئی, اب یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے, 1445 شروع ہو رہا ہے, تو اپنے سال کی شروعات اللہ کے راستے کی محنت سے ہو جائے. تقریباً 4 یا 5 محرم پڑے گا, جو تاریخیں ہماری طے ہے, 22, 23, 24 جولائی, تو 4, 5, 6 محرم پڑے گا. تو بجائے 10 محرم کے 4, 5 محرم سے نکل جائیں, ہے نا. محرم شروع ہو رہا ہے, 10 تاریخ ہی پکا ہے ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں کا 10 سے بنتا ہو تو جماعت نکل جائے, اسی میں جا کے جڑ جائے. تو اس طریقے سے یہ بہترین موقع ہے کہ ان جوڑوں کی سے جماعتیں نکل جائے 4 مہینے کی چلے کی. تو گھر گھر اس کی آواز لگے, مستورات کا بھی جوڑ ہو, ہر گھر سے ایک آدمی کا تقاضا کیا جائے, اور
सात सात आदमी की जमात 3 दिन तीनों मस्जिदों में चले, और ये जायद 3 दिन, अपनी 3 दिन लगाकर 3 दिन लगाना है। तो इसके लिए हिम्मत करके बताएं कि मुहर्रम से 4-5 से 4-4 महीने के लिए कौन तैयार है? 4-4 महीने, जिनके एक दफ़े लगे हैं दोबारा लगाना है, 2 दफ़ा लगाए सहबारा लगाना है, और जो 3 दफ़े लगाए हैं वो बैरून के लिए बताएं, जिनका 3 मरतबा अंदरून 4 माह लग गए वो बैरून के लिए बताएं। हाजी अकील साहब, मुश्ताक भाई 4 महीने, ये जोड़ों से निकलना है। जो भी मस्जिद की तारीख है आपकी, जोर से बोलो। हाँ, ये शमीम, डॉक्टर शमीम साहब लिख लो उनका नाम। अशफाक भाई का लिखो, माशाल्लाह इनकी मस्जिद से कई जमात जा रही है। इरफान लिखो, अनवार मुस्तफ़ा बैरून के लिए। आबिद भाई, मस्जिद बोलो। अरशद मुस्तफ़ा मस्जिद, बोलते रहे। माशाल्लाह जिस सुकून से बात सुनी उसी सुकून से नाम भी पेश किया। आसिफ सर का तो मामा मस्तूरान। और बोलो, ये अजान दूसरी मस्जिद की, यहाँ की अजान 9 बजे होगी, बैठे रहे। अनीस, अपने यासीन, यासीन कौन सी मस्जिद लिखें? हाजी इलियास मस्जिद। इस्माइल लिखे। दानिश, खालदा यूनुस, जैद इब्न हारसा, क्या लिखे नाम? नहीं, नाम लिखे। मुबीन भाई, जावेद भाई, अवेश, कौन सी मस्जिद? बाउमिया मस्जिद। मोहम्मद शफी साहब, शमशाद मुसफ्फर, हाजी मोहम्मद शफी साहब। आकिब लिखो, आकिब लिखे। आकिब का खालदा यूनुस लिखें या सिद्दीक अकबर, उधर पीछे लिखे, क्या आपका नाम लिखेंगे? मास्टर सिराज साहब, इब्न अब्बास मस्जिद। सरफराज निजामिया मस्जिद 4 महीना। इकबाल अहमद, और फरमाए। माशाल्लाह बैरून के लिए भी बोले, बैरून की भी जमात तैयार है, एक फ्रांस जा रही है, एक इंशाल्लाह मस्तूरात की है। और फरमाए 4-4 महीने के लिए 22, 23, 24, 4, 5, 6 मुहर्रम से। सलमान, नई मस्जिद, बेलबाग। और लिखा है, बोलो। मुसद्दिक मस्जिद कौन सी? अनवार मुस्तफ़ा। देखो आपके बैठने की बरकत से नाम आ रहे हैं माशाअल्लाह। कारी तुफैल साहब बैरून के लिए। भाई अभी दुआ होगी, बैठे रहे। अभी 10 मिनट अजान को बाकी है, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह। और फरमाए मोहम्मद नवीद, कासमिया मस्जिद। बाहर भी कोई नाम लिख रहा है कि नहीं? बाहर
بھائی اس میں ایک اعلان یہ ہے، متوجہ ہو جائے، تشکیل والے بیٹھ جائیں. اپنے جو بیرون کی جماعتیں جا رہی ہے یہ 3 مہینے کے دوران 2 جماعتیں، ایک اوپن خرچ کی ہے اور ایک جو ہے رخ آ چکا ہے. تو یہ جماعتیں چاہے مستورات کی ہو یا مردوں کی ہو، 22 جولائی کے قیام سے مدار چلہ جو مولانا یونس صاحب کی مسجد تھی جہاں وہ امامت کرتے تھے وہاں پہنچنا ہے تاکہ ان کا تفقد ہو جائے جماعت کا. 22 جولائی کے قیام سے مدار چلہ مسجد بیرون جانے والی. عبید الرحیم ہے کیا؟ یہ اعلان جو ہے بیرون جانے والوں سے متعلق ہے. باقی جن کا جوڑ ہو تو کریں گے، لیکن یہ جو بیرون جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو ساتھی بھی مشورے سے طے ہو جائیں کون جائے گا. اس میں جو بیرون کا کام دیکھتے ہیں وہی لوگ چلے جائیں ان کے ساتھ میں. اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ ملک کا سرمائی مشورہ جو ہونے جا رہا ہے 29, 30, 31 جولائی اور 1 اگست کو، تو اس میں کارگزاری جو ہے وہ لے کر جانا ہوتی ہے 3 مہینے کے دوران جو کچھ ہوا ہے. تو جو امور ہیں وہ کارگزاری کے لیے ماشاءاللہ ہر حلقے میں 2 ساتھی طے ہوئے ہیں جو کارگزاری کو حلقے کی سطح پہ جمع کریں گے، اور 3 ساتھی جو ہے ضلع کی سطح پہ طے ہوئے ہیں، ہے نا. ہر حلقے میں 2 ساتھی کارگزاری جمع کرنے کے لیے. یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ حلقہ نمبر 1 میں کون ہے اور 2 میں کون ہے؟ خود ذمہ دار ہے. ایک ساتھی ہو جائے، 2 آدمی طے ہیں، 3 ساتھی طے ہیں. ہاں 2 یا 3 جو بھی طے ہے، اور ضلع کی سطح پہ بھی طے ہے. تو ضلع کی سطح پہ کون ہے؟ 3 آدمی، اشفاق بھائی، ماسٹر سراج اور نوید بھائی. تو یہ تینوں جو ہے اس کی فکر کر لیں کہ ضلع کی کارگزاری جمع کرنے کی فکر کر لیں. اور اسی طریقے سے حلقے بھی 2 آدمی طے ہیں. تو وہ جو کارگزاری کے امور ہیں وہ پرچے آپ کے پاس ہے، اس کو تیار کر لیں. اور 24 تاریخ کو لانا رہے گا، اس لیے کہ 25 کو جانے والے روانہ ہو رہے ہیں نظام الدین. تو 24 جولائی تک کے یہ کارگزاری لانا ہے. اس لیے کہ اس مرتبہ کا مشورہ تو 18 جولائی کو ہو جائے گا، لیکن آئندہ کا مشورہ جو ہے وہ 24 جولائی کو ہوگا، یعنی پیر کے دن، ایک دن پہلے. کیونکہ منگل کے دن روانگی ہے ہم لوگوں کی. اقبال سر ہے، میں ہوں، عبید الرحیم ہے، حاجی حبیب ہے. ہم لوگ جو ہے 4 آدمی پہلے جا رہے ہیں، اور 3 آدمی جس میں ناندگاؤں سے زبیر بھائی، اور حلقہ نمبر 2 سے قاری طفیل، اور علماء میں سے مولی سعد. یہ 3 لوگ تو جائیں گے 29 کو. ٹھیک ہے نا؟ 29 کو جائیں گے نا، 29 کو. لیکن یہ کارگزاری 24 کو آ جائے. 24 جولائی بروز پیر کو مشورہ رہے گا. یہ منگل کا تو منگل ہی کو ہوگا 18 جولائی کا. اس کے بعد جو ہوگا 24 جولائی کو ہوگا پیر کے دن مشورہ. منگل کو ہماری روانگی ہے، پھر اگلا مشورہ بدھ کو ہوگا، تو اس میں حاضری ہو جائے گی سب کی. تو یہ کارگزاری لانا رہے گا، اس کی فکر کر لیں، حلقوں میں لے لیں. اور اسی طرح ایک بات اور، جو جا رہے ہیں مدار چلہ، تو دیگر صوبوں میں جماعتیں جو ہماری گئی ہے، تو کتنی جماعتیں گئی ہیں دیگر صوبوں میں؟ یہ 3 حضرات، ماسٹر سراج صاحب، اشفاق بھائی اور نوید، یہ تینوں فکر کر لیں کہ یہ 3 مہینے کے دوران 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں جو نظام الدین سے ہم کو تقاضے ملے ہیں، مونات بھنجن ہے، وادی ہے، اور اسی طرح ناگور ہے. تو اس میں کتنی جماعتیں 3 مہینے کے دوران 4 ماہ کی اور چلے کی گئی، اس کی تعداد بھی وہاں نظام الدین میں بتانا. ذرا سا یہ تفصیل بھی لے کر جانا ہے وہاں پونا. تو یہ 21 تک آپ کو تیار کرنا ہے یہ کارگزاری دیگر صوبوں کی. اور وہ ہمارے پاس دے دیں یا بدریب کے پاس دے دیں، وہ جائے گا وہاں پونا لے کے چلے. سمجھ میں آ گئے بھائی؟ دیگر صوبوں میں جو جماعتیں گئی ہے اشفاق بھائی، یہ 21 کو دینا ہے یہ. تو اس میں بھی آ جائے گی تفصیلی کارگزاری میں، لیکن یہ الگ سے یہاں لے جانا ہے پونا. ٹھیک ہے، دعا کر لیں پھر عشاء کی تیاری کر لیں. 5 منٹ اذان تو باقی ہے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا هادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم واحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام وأنصاره
وأذل الشرك وأشراره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، نمازوں میں خشوع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری زبانوں کو تلاوت ذکر کرنے والا بنا، بہترین اخلاق سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما، سنتوں کا شوق ہم اندر پیدا فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اپنے راستے کی استقامت، ارادے کی مضبوطی، عزائم کی بلندی عطا فرما. اے اللہ ہونے والے عمومی جوڑوں کو قبول فرما، کثرت سے جماعتوں کے نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو قائم فرما. اے اللہ اہل علم کو متوجہ فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندوں نے بیرون اندرون کے ارادے کیے ان کا نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اسباب مہیا فرما، نفس و شیطان کے فندوں سے محفوظ فرما، آسانی سہولت پیدا فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، سوء خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان والی اپنی رضا والی موت عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں جتنی جماعتیں دوسرے سال کی پھر رہی ہیں